أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. سبق نمبر 4 سورہ انعام کی تفسیر و تشریح برائے طلبہ طالبات جماعت دہم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو. تسبوا معنی گالی دینا، برا کہنا. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس ایسا نہ کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر آخر کار ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اس آیت میں مشرکوں کے شرک اور مخالفوں کے رد عمل میں مسلمانوں کو اخلاق کا دامن نہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں. چنانچہ اسی ضمن میں انہیں دعوت و تبلیغ کے آداب سکھاتے ہوئے مشرکین کے جھوٹے اور خود ساختہ معبودوں کو بھی برا کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے. کہیں مشرکین غصہ میں آ کر بے سوچے سمجھے اللہ کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگے. لہذا حق بات کرنے اور دین کی دعوت دینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی پیروی کی جائے. نیز علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں اس کا سبب بننا بھی جائز نہیں. چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے. آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے، اور وہ اس کی ماں کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کی ماں کو برا کہے. اس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا بن جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے. لَإِنْ جَاءَهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، اور اے مسلمان تمہیں کیا معلوم، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، کہ جب وہ نشانیاں آ جائے گی، لَا يُؤْمِنُونَ، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت کا شان نزول میں مفسرین نے فرمایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ خبر دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو انہوں نے پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور آپ خبر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ خبر دیتے ہیں کہ سمود کے پاس ایک اونٹنی تھی. تو آپ بھی ان معجزات میں سے کوئی معجزہ پیش کرے تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کس قسم کا معجزہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے صفا پہاڑ سونے کا بنا دے. آپ نے پوچھا اگر میں نے ایسا کر دیا تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بخدا اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سب آپ کی اتباع کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے
اور فرمایا آپ وسلم کو اختیار ہے، اگر آپ وسلم چاہے تو صبح کو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، اور اگر اس کے معجزہ پیش کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو ہم ان سب کو عذاب دیں گے، اور اگر آپ وسلم چاہے تو آپ وسلم ان کو چھوڑ دے حتیٰ کہ ان میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ آپ وسلم نے فرمایا بلکہ ان میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جائے، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ چونکہ کفار پہلی بار حق آ جانے پر جان بوجھ کر جھٹلاتے رہے اور محض ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اللہ کی نشانی اور قرآن حکیم جیسے عظیم معجزے پر ایمان نہیں لائے، لہذا اس مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے کفار کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ آئندہ بھی ایمان سے محروم رہیں گے۔ اللہ مشرکین کو ڈیل دے رہے ہیں اور اس سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔